مبارک کے استقبال میں ایک اہم پہلو یہ ہے کہ ہم گناہوں سے اجتناب کریں، گناہوں سے باز آ جائیں، برائی کو چھوڑیں۔ عام طور پہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ایک طرف ہم نیکی بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف گناہ کو بھی نہیں چھوڑ رہے۔ ایک طرف تو رمضان کا روزہ بھی ہے، صدقہ و خیرات بھی ہے، نیکی بھی کر رہا ہے، اور دوسری طرف سودی کاروبار بھی ہے، وہی جوا اور حرام خوری بھی ہے۔ تو یاد رکھیے، اس طرح اعمال کا ذخیرہ نہیں بن پاتا، بلکہ وہ گناہوں کے سمندر میں ہماری نیکیاں بھی ڈوب جاتی ہیں، وہ گناہوں کے سیلاب میں ہماری نیکیاں بھی جو ہیں وہ بہہ جاتی ہیں۔ اس لیے اگر کوئی مسلمان یہ چاہتا ہے کہ وہ رمضان میں کیے ہوئے نیک اعمال کو اپنے لیے ذخیرہ بنا لے کہ آخرت میں وہ نیکی اس کے کام آئے، تو اس کو چاہیے گناہوں کو چھوڑے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا، قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، کہ کہہ دیجئے خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، جیسے مرضی خرچ کرو، لن يُقْبَلَ مِنْهُ لن يُقْبَلَ مِنكُمْ، قبول تم سے ہرگز نہیں کیا جائے گا، انکم کنتم قوما فاسقین، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ تو یہاں پہ دیکھیے، گناہوں کی وجہ سے انسان کا کیا ہوا صدقہ بھی قبول نہیں ہو رہا، گناہوں کی وجہ سے انسان کی نیکی قبول نہیں کی جا رہی۔ اس لیے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے اعمال جو ہیں وہ اس کے لیے ذخیرہ بنے، تو وہ گناہوں کو چھوڑے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور زیادہ نیکی کر اور اللہ کو راضی کر لے، ویا باغی الشر اقصر، اے گناہ کے چاہنے والے اب تو گناہوں سے باز آ جا، اب تو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو اگر کوئی شخص اپنے اعمال کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے آخرت کے لیے، اگر تو وہ ضائع کرنا چاہتا ہے تو وہ نیکی بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کے بھی جھوٹ نہیں چھوڑتا، ہے کوئی اللہ کو ضرورت اس کے روزے کی؟ من لم يدع قول الزور والجهل والعمل به فليس لله حاجته ان يدع طعامه وشرابه، جو شخص روزہ رکھ کے جھوٹ نہیں چھوڑتا، جھوٹ کے ساتھ عمل کو نہیں چھوڑتا، اس کی بھوک اور پیاس کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ ہوا تعالی کو اس کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے اگر کوئی اپنے اعمال کو ذخیرہ کرنا چاہتا ہے آخرت کے لیے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گناہوں سے اجتناب کرے، اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑے۔ اور یاد رکھے، یہ ٹی وی، انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا رمضان المبارک کی آمد سے پہلے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کیجیے۔ ٹی وی یاد رکھیے خرافات کا مجموعہ ہے، اور ٹی وی کے اوپر جو رمضان نشریات کے پروگرام، یہ اکثر جو ہیں یہ موسیقی اور اختلاط مرد و زن اور بے حیائی کے اوپر مبنی ہوتے ہیں، جو رمضان کی روح کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس لیے خدارہ دین جو ہے یہ دین والوں سے سیکھیں، اداکاروں سے نہ سیکھیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث علماء ہیں، علماء سے دین سیکھیے، دینداروں سے دین سیکھیے، اداکاروں سے دین نہ سیکھیے۔ اور یہ اللہ کے رسول نے فرمایا، قیامت کی نشانی ہے، لوگ جاہلوں سے علم لیں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوگے، لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس لیے گناہوں کو چھوڑیں اگر آپ نفع حاصل کرنا چاہتے ہیں رمضان کے مہینے۔ سنان انصاری جو صحابیہ ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ آپ ہمارے ساتھ حج کے لیے کیوں نہیں گئی؟ تو فقالت، اب وہ اپنا عذر بیان کرتے ہوئے فرمانے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو فلان تعنی زوجہا لہو ناضحان، ابو فلان یعنی میرا خامد، اس کے پاس 2 اونٹ ہیں پانی پلانے کے لیے۔ تو اے اللہ کے رسول، حج علی احدہما، ایک پہ تو وہ خود حج کے لیے چلے گئے، والآخر یسقی ارضا لنا، اور دوسرا اونٹ وہ ہمارے کھیت کو سیراب کرتا ہے، تو یہ وجہ سواری کا بندوبست نہیں تھا، اس لیے میں حج پہ نہیں جا سکی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فإن عمرة فی رمضان تقضی حجة وحجة معی، فرمایا رمضان المبارک میں عمرہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے تو نے میرے ساتھ حج کیا ہے۔ اللہ سبحانہ ہوا تعالی مسلمانوں کے لیے ایسے حالات بنائے اور توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بھائیوں، آخری نمبر پہ نیکی کی طرف رمضان کا خوبصورت استقبال یہ ہوگا کہ آپ نیکی میں رغبت کیجئے، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اور رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت ہے، کم از کم 1 مرتبہ
تو ضرور قرآن مجید کو مکمل کرے، جیسا کہ امام زہری رحمہ اللہ فرمایا کرتے انما هو قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، بس یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے یا بھوکوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح نیکی میں رغبت، فاستبقوا الخیرات، ہر کوئی چاہتا ہے نا کہ نیکی میں آگے بڑھے، تو اس کو چاہیے کہ صدقہ کرے، مساکین اور غرباء کو بھی یاد رکھے۔ نیکی میں رغبت چاہتے ہیں تو کتنے ایسے مسلمان جن کے پاس سحری اور افطاری کے لیے پیسے نہیں ہوتے، ان کے لیے رمضان المبارک سے پہلے راشن کا انتظام کر دینا، یہ رمضان المبارک کا خوبصورت استقبال ہوگا، اور یہ ہمارے ذمے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا من فطر صائما کتب له مثل اجرہ، فرمایا جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کروا دیتا ہے اس کو بھی اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينقص من اجرہ شیء، اور روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کمی نہیں کر دے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من موجبات المغفرہ اطعام المسلم الصغبان، فرمایا بخشش کو واجب کر دینے والے اعمال میں سے یہ ہے کہ کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلا دینا، چاہے وہ عام حالات ہی کیوں نہ ہو، لیکن رمضان المبارک میں تو ہر عمل کی فضیلت بڑھتی ہے۔ یہاں پہ عمرہ کرنا حج کے برابر ہے، تو رمضان المبارک میں اگر کوئی صدقہ کرتا ہے، نیکی میں رغبت اور مساکین کو یاد رکھنا اس موقع پہ اور ان کے اوپر خرچ کرنا۔ اور پچھلی دفعہ کورونا کی وجہ سے ہم بہت ٹھنڈے پڑ گئے، بہت بیک فٹ پہ چلے گئے، لیکن خدا کی قسم دنیا کمانے والوں نے دنیا کمانے کے نئے نئے طریقے نکالے۔ اس لیے جس نے رب کو پانا ہے، جس کو جنت چاہیے، وہ ٹھنڈا پڑے گا۔ جس کو جنت چاہیے، جو اللہ کی رضا کا طالب ہے، وہ تو نیکی کرے گا، زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا رمضان کے مہینے میں۔ یہ ہماری سوچ ہو سکتی ہے کہ رمضان آرام کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ کھانے پینے کا مہینہ ہے، بھائی سارا سال پیٹ بھرتے ہیں، خدا را اس مہینے میں روح کی غذا کا بھی خیال کر لیجئے۔ اور روح کی غذا کیا ہے؟ وہ قرآن کی تلاوت ہے، وہ قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے، اور وہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر ہے۔ اس لیے رمضان کا مہینہ آرام کا مہینہ نہیں، وحی کا نزول ہوا ہے رمضان کے مہینے میں، بدر کا میدان سجا ہے رمضان کے مہینے میں، مکہ فتح ہو رہا ہے رمضان کے مہینے میں، احد کی تیاری ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں، احزاب کی تیاری ہو رہی ہے رمضان کے مہینے میں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان، وہ تو میدان کا بدر سجا ہوا ہے اور مکہ فتح ہو رہا ہے، اور وحی نزول قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے رمضان۔ تو مومن کا رمضان کیا آرام کا ہو جائے گا؟ مومن کا رمضان کیا کھانے پینے کا ہو جائے گا؟ نہیں، آرام کا نہیں، سیزن ہے مومن کا کہ وہ اللہ کو راضی کر لے، جہنم سے آزادی حاصل کر لے، اللہ سے اپنی جنت کو پکا کر لے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ادھر کیا مومن ٹھنڈا پڑے گا؟ نہیں، وہ تو نیکی میں زیادہ سے زیادہ رغبت کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو میرے بھائیو، خدا را اگر کوئی حالات کا جبر آتا ہے تو میرا اور آپ کا گھر قرآن کا مرکز بننا چاہیے، میرے اور آپ کے گھر سے قرآن کی آواز آئے، ہر آفس قرآن کا مرکز بنے۔ اور یاد رکھیے، جب یہ محبت ہوگی قرآن مجید کے ساتھ تو میرا رب بڑا غیور ہے، میرا رب بڑا غیور ہے کہ اس کے بندے اس کے قرآن کی طرف اٹھے، اس کے کلام کے ساتھ جڑے، اور اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کبھی اپنے بندوں کو محروم نہیں کرے گا۔ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اے مالک، ہم تیری طرف آنا چاہتے ہیں، اے مالک ہم تیرے قرآن کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں، اے مالک الملک ہم تیرے قرآن مجید کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ یقیناً اللہ سبحانہ ہوا تعالی ایسے بندوں کو کبھی محروم نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، یہ مسجدیں وہ جگہ ہیں جہاں تم اللہ کو راضی کرو گے تو رب کی رحمت آئے گی۔ وبائے صحابہ کے دور میں بھی آئی، وبائے سلف صالحین کے دور میں بھی آئی، مسجدیں بھر دی تھی ان لوگوں نے، نماز نفلی زیادہ کر دی تھی ان لوگوں نے، صدقہ و خیرات زیادہ کر دیے تھے ان لوگوں نے۔ اللہ کو راضی کرنے جب لگ گئے تب اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ پہ توکل بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ ایمان بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ اللہ کا علی کل شیء قدیر ہونا بھی کسی چیز کا نام ہے کہ نہیں؟ یہ اسلام کا تقاضا ہے کہ نہیں کہ اس کو مانا جائے؟ اس لیے
خدا نہ کرے اگر حالات کا جبر آتا ہے تو میرا اور آپ کا گھر قرآن کا مرکز بنے، میرے اور آپ کے گھر سے قرآن مجید کی آواز آنی چاہیے۔ اور اگر یہ محبت ہو جائے گی قرآن کے ساتھ اور رحمان کے ساتھ تو یقیناً پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالی بھی ہمارے اوپر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ دعا ہے مالک الملک اس رمضان المبارک سے کما حق ہو ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اہم بات، نصف شعبان گزر جانے کے بعد رمضان سے 1-2 دن پہلے استقبال رمضان کا روزہ رکھنا یہ منع ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، نصف شعبان جب گزر جائے تو کوئی روزہ نہ رکھو، کوئی روزہ نہیں ہے، الا یہ کہ کسی بیماری کی وجہ سے کسی کا فرضی روزہ رہتا ہے تو وہ ان دنوں میں کچھ نہ کچھ گنجائش ہے کہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی معمول ہے وہ سوموار جمعرات کا روزہ رکھتا ہے تو وہ رمضان سے پہلے وہ بھی رکھ سکتا ہے روزہ۔ لیکن یہ ہے کہ نصف شعبان کے بعد عمومی طور پہ اللہ کے رسول نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ استقبال کا روزہ رکھنا، رمضان کے استقبال کا، یہ بدعت ہی ہو سکتی ہے، سنت نہیں۔ نہ اللہ کے رسول نے یہ کام کیا، نہ صحابہ کو اللہ کے رسول نے حکم دیا۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ وَصَلِّ اللَّهُمَّ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔